السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 اور سورہ غاشیہ، اس کا تعارف اور ترجمہ تفسیر ایک ہی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ نام اس کا الغاشیہ ہے۔ اس میں 1 رکوع، 26 آیتیں، 92 کلمات، 381 حروف ہیں۔ نزول، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ رسالت کے مکی دور میں سارا زور 3 باتوں کو ذہن نشین کرانے میں دیا گیا۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت اور نمبر 3 آخرت۔ یہاں قیامت کا ذکر بڑے اور جھوٹے انداز سے ایک سوال کی صورت میں کیا جا رہا ہے کہ اے مخاطب، کیا تو نے ایک ایسی چیز کے بارے میں کچھ سنا ہے جو ساری کائنات پر چھا جائے گی؟ بلندیوں اور پستیوں میں کوئی چیز اس سے بچ نہ سکے گی۔ یہی روز قیامت ہے۔ اس روز بنی نوع انسان کو فقط 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی نیک اور بد۔ یعنی ایک گروہ ان بد نصیبوں کا ہوگا جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی دعوت کو مسترد کر دیا تھا۔ اس روز ان کی جو درگت بنے گی اس کا بڑی تفصیلی جائزہ لیا گیا اور اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اور دوسرا گروہ جس نے اپنے رسولوں کی دعوت کو صمیم قلب سے قبول کیا، بڑی مضبوطی سے ان کے دامن کو تھام لیا، ہجوم مصائب میں بھی ان کے پاؤں نہ ڈگمگائے۔ اس روز ان کی جس طرح عزت افزائی کی جائے گی اس کا روح پرور نقشہ بھی کھینچ دیا گیا۔ اس تذکرہ کے بعد اہل عرب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی علم اور حکمت پر اب بھی وہ ایمان نہیں لائے تو ذرا ان 4 چیزوں کی تخلیق پر غور کریں جن کا مشاہدہ سفر و حضر میں وہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 1، ذرا اونٹ کی طرف دیکھو جو بے آب و گیا میدانوں اور لہک و دک وسیع ریگستانوں کو عبور کرتا ہے، اس کے باوجود نہ طویل سفر سے تھکتا ہے اور نہ پیاس کی شدت اسے درماندہ کرتی ہے۔ تمہیں اور تمہارے بوجھ کو اٹھائے ہوئے مستانہ وار منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کیا اس کی ساخت، اس کی قوت برداشت، بھوک اور پیاس کے باوجود اس کی بے پناہ توانائی اس بات کی گواہی نہیں دے رہی کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کی قدرت اور اس کی حکمت بے عدل اور بے نظیر ہے؟ دوسرا، ذرا سر اوپر اٹھاؤ اور جزیرہ عرب کے اس نیلگوں آسمان پر نظر ڈالو، اس کی وسعت، اس کی بلندی اور اس کی دل مول لینے والی رنگت۔ پھر دن کے وقت اس میں چمکتا دمکتا سورج اور رات کے وقت ستاروں کی انگنت آویزاں قندیلیں دیکھ کر تمہیں یقین نہیں آتا کہ یہ ایسی خالق کی تخلیق ہے جن کی قدرت اور حکمت لاجواب ہے۔ پھر یہ سلسلہ کوہ جو تمہیں ہر طرف پھیلا ہوا نظر آتا ہے، اس کے پتھر اور اس کی چٹانیں، اس کی اونچی چوٹیاں، پست وادیاں اپنی آفرینش میں جو افادیت رکھتی ہیں، کیا تم اس کا انکار کر سکتے ہو؟ پھر نمبر 4، یہ فرش زمین جو حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے، جو اپنی تہوں میں تمہارے لیے بے شمار خزانے سمیٹے ہوئے ہے، کیا تمہیں غور و فکر کی دعوت نہیں دے رہا؟ آخر میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کا کام فقط ان کو نصیحت کرنا ہے۔ یہ فریضہ نبوت آپ بڑی دل سوزی اور حسن و خوبی سے انجام دے رہے ہیں۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اس پر دلگیر کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان نابکاروں سے خود نبٹ لے گا۔ یہ تو تھا تعارف۔ اب ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی ایک پہلی آیت کے مطابق کیا پہنچی ہے آپ کو چھا جانے والی آفت کی خبر، یعنی قیامت کی؟ کتنے ہی چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے، یعنی قیامت کے دن مشقت میں مبتلا تھکے ماندے داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں۔ انہیں پلایا جائے گا کھولتے ہوئے چشمہ سے، انہیں کوئی کھانا نہ ملے گا بجز خاردار جاڑی کے جو نہ فربا کرے گی نہ بھوک دور کرے گا کھانا۔ یعنی کہ کتنے ہی چہرے اس دن برونق ہوں گے، اپنی کاوشوں پر خوش ہوں گے، عالی شان جنت میں نہ سنیں گے وہاں کوئی لغو بات۔ اس میں چشمہ جاری ہوگا، اس میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوں گے اور ساغر کرینے سے رکھے ہوں گے، گاؤ تکیے قطار در قطار لگے ہوں گے اور قیمتی قالین بچھے ہوں گے۔ کیا یہ لوگ غور سے اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے عجیب طرح پیدا کیا گیا ہے، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے بلند کیا گیا ہے، پہاڑوں کی طرف کہ انہیں کیسے نصب کیا گیا ہے، اور زمین کی طرف کہ اسے بچھایا گیا ہے؟ بس آپ انہیں سمجھاتے رہا کریں، آپ کا کام تو سمجھانا ہی ہے۔ آپ ان کو جبر سے منوانے والے تو نہیں ہیں، مگر جس نے روح گردانی کی اور کفر کیا تو اللہ اس کی
کو سخت عذاب دے گا۔ بے شک انہیں آخر ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر یقیناً ہمارے ہی ذمہ ان کا حساب لینا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ غاشیہ کا۔ تفسیر کے مطابق آیت نمبر 1 کے مطابق معنی ہے، غاشیہ کا معنی ہے چھا جانے والی، یعنی قیامت، کیونکہ بلندیوں اور پستیوں میں کوئی چیز ایسی نہیں رہے گی جس پر قیامت کی ہلاک افرینیوں کا اثر ظاہر نہ ہوگا، ساری مخلوقات لرز بردام ہوگی۔ آیت نمبر 2، قیامت کے روز قومیت، وطن یا زبان کی بنیاد پر جتنی گروہ بندیاں ہوں گی سب ختم ہو جائیں گی، ساری اولاد آدم 2 حصوں میں بانٹ دی جائے گی، ایک وہ جنہوں نے دنیاوی زندگی انکار، ناشکری اور بغاوت میں برباد کر دی، دوسری وہ جو اطاعت اور بندگی کو اپنا شعار بنائے رکھے۔ پہلی قسم کے لوگوں کو اس روز یہ حالت ہوگی کہ ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی برس رہی ہوگی۔ عاملات دوزخ میں بڑی مشقت جھیل رہے ہوں گے، وزنی توق ان کے گلے میں پڑے ہوں گے، 70 گز لمبی آہنی زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، آگ کی تپش الگ ہوگی۔ ناصبات، تھکے ماندے انسان تھوڑی دیر اس مشقت میں مبتلا ہو تو وہ تھک جاتا ہے، یہاں تو مشقتیں بھی جان لیوا ہوں گی اور پھر یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس وقت انسان کی درماندگی اور تھکاوٹ کی جو کیفیت ہوگی اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ عاملات ناصبات کا ایک اور مفہوم بھی بیان کیا گیا کہ یعنی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام کو تو قبول نہیں کرتے، ویسے رضائیت، مجاہدت اور میں دن رات مشغول رہتے ہیں۔ راغب اور جوگی قسم کے لوگ یہ ایسی ریاضتیں کرتے ہیں کہ سن کر حیرت ہوتی ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اس لیے ان کی یہ ساری محنتیں شب بیداریاں رائے گاں ہو جائیں گی۔ اس طرح جو لوگ مختلف علوم و فنون میں کمال حاصل کرنے کے لیے رات دن محنت شاقہ کرتے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان، انجینئر جو ساری رات بلکہ مسلسل کئی مہینے دماغی کاوش کرتے رہتے ہیں، ایمان کے بغیر ان کی یہ ساری جانکاریاں ان کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ متنائیات فی شدات الحر، لسان یعنی حرارت کا انتہائی شدت اختیار کر لینا، یہ کفار زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، آگ کی تپش میں بن رہے ہوں گے، پیاس کی شدت ہوگی، پینے کو ملے گا ایسے چشمے کا پانی جو ابل رہا ہوگا، یعنی کھول رہا ہوگا۔ اگلی آیت کے مطابق جب بھوک ستائے گی تو کھانے کے لیے خاردار جھاڑ ملے گا، یعنی اکرم اور مجاہد کہتے ہیں کہ دریغ ایک کانٹوں والی بوٹی ہے جو زمین سے چمٹی رہتی ہے، جب وہ کھری ہو تو قریش اسے شبرق کہتے ہیں اور جب سوکھ جائے تو اسے دریغ کہا جاتا ہے۔ دریغ کا لفظ ہی کفر کی خوراک کی حقیقت بیان کرنے کے لیے کافی ہے، مزید یہ بتا کر انہیں اس کے کھانے سے دبلا پتلا جسم فربا ہوگا اور نہ بھوک کی شدت میں کمی آئے گی، مزید اس کی ناپسندیدگی کے بارے میں بتلا دیا گیا۔ اس اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی حالت کا جو بیان کیا جا رہا ہے، جو ان کو نعمتیں اور راحت کے آثار نمایاں ہوں گے، لسعیہا، جو کوشش وہ زندگی بھر کرتے رہے ہوں گے، ان کی جگر سوزیوں، عرق ریزیوں اور جدوجہد کے عوض جو انعامات انہیں ملیں گے، انہیں دیکھ کر انسان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہے گی۔ فردوس بری میں یہ اقامت گزیں ہوں گے، کوئی ایسی بات یہ نہ سنیں گے جو انہیں ناگوار ہو، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے ہر طرف بہہ رہے ہوں گے، جگہ جگہ ان کے لیے اونچے پلنگ بچھے ہوں گے، بڑے کرینہ سے ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہوگی، جو پہلے کئی بار بیان فرمائی جا چکی ہے۔ اگلی آیت میں کفار کو پھر اپنی قدرت کی شواہد میں غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے اونٹ کی طرف ان کی توجہ مبذول کی، کیونکہ یہ جانور عرب میں بکثرت پایا جاتا ہے، اس کی خوبیوں اور خصلتوں سے یہ لوگ پوری طرح واقف تھے، اس لیے انہیں اس کی تخلیق میں جو ندرتیں ہیں ان میں غور کرنے کی دعوت دی گئی۔ یہ اتنا بڑا جانور ہے لیکن ایک چھوٹا سا بچہ اس کی نکیل پکڑ لے تو یہ بے چون و چرا اس کی ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے، وہ بیٹھنے کو کہے تو بیٹھ جاتا ہے، اٹھنے کا اشارہ کیا جائے تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، بوجھ لا دے تو اٹھا لیتا ہے، کیونکہ اس وسیع ریگستان کو عبور کرنا پڑتا ہے جہاں پانی کی شدید قلت ہوتی ہے، اس لیے اس کے خالق نے اسے ایسا پیدا کیا ہے دوسرے جانوروں کی طرح اسے بار بار پیاس نہیں لگتی، یہ لگاتار 10 دن تک پانی پیے بغیر سفر کر سکتا ہے، وہ جڑی بوٹیاں جو دوسرے جانور نہیں کھا سکتے وہ کھا لیتا ہے اور اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، مزید برآں سارے جانوروں کی تمام خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں،
بعض جانور دودھ دیتے ہیں، بعض بوجھ اٹھاتے ہیں، کوئی سواری کے کام آتا ہے، کسی کا گوشت کھایا جاتا ہے، لیکن اونٹ ایسا جانور ہے جو دودھ بھی دیتا ہے، بوجھ بھی اٹھاتا ہے، اور اس کو قربانی بھی یعنی اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور اس کی ایک اور خصوصیت بھی بیان کی گئی کہ سواری کے بعد دوسرے جانوروں پر جب کوئی سوار ہوتا ہے تو وہ بیٹھتے نہیں بلکہ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ سواری کے وقت بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی گردن لمبی، اس کے پاؤں میں نرم گدیلے، اس کے سینہ کے نیچے ایک چکی سے بنی ہوئی ہے۔ الغرض اس کی جس چیز میں آپ غور کریں اپنے رب کی حکمتیں اور نشانیاں نظر آئیں گی۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ کا کام ان کو نصیحت کرنا ہے، ان کو خواب غفلت سے جگانا ہے، آپ اپنا فریضہ ادا کرتے رہیے۔ اس کے باوجود اگر یہ ہدایت قبول نہیں کرتے، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، آپ ذمہ دار نہیں ہیں کہ وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اگلی آیت میں یعنی وہ شخص جس کو کسی پر مسلط کر دیا جائے تاکہ وہ اس کی نگرانی کرے، اس کے احوال کی خبر رکھے اور اس کے اعمال کو لکھتا رہے، اسے مسیطر کہتے ہیں۔ جو بدبخت آپ کی طرف سے منہ پھیرے گا، اللہ تعالیٰ خود اس کو سخت سزا دے گا۔ تو یہ تھی تفسیر سورہ الغاشیہ کی۔ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔